قبا میں پہنچا دیے گئے۔ کاروان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھیرے دھیرے مدینہ کے قریب ہو رہا تھا۔ مدینہ کے مضاف میں 3 کلومیٹر مکہ کی طرف قبا کی بستی میں مکے سے ہجرت کر کے آئے مہاجرین کے ساتھ مدینہ کے اوس اور خزرج قبیلوں کے مسلمان اپنے ہادی برحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منتظر تھے۔ وہ روز دن چڑھے قبا کی کھجوروں پہ چڑھ جاتے، اونچے ٹیلوں پہ جا کھڑے ہوتے، اپنی چھتوں پہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے اپنے دل کے ماہ کامل کو آسمان کی چھت کی بجائے صحرا کے بیابان میں صبح روشنی میں تلاش کرتے۔ دور سے آتے ہر مسافر پہ ان کو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گمان ہوتا۔ دوپہر سمے دھوپ کی حدت اور گرمی کی تپش انہیں مضمحل اور مایوس کر دیتی۔ وہ جانتے تھے کہ صحرا ریگزاروں میں رات سمے چاندنی اور تاروں کی کومل لو میں سفر ہوا کرتا ہے، اور مسافر اپنی منزل پہ عموماً صبح کی سپیدی کے ساتھ وارد ہوتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راہ میں ایک جمع غفیر مل گیا۔ پہلی نظر میں سمجھ نہ آئے کہ یہ دوست ہیں یا دشمن۔ تھے بھی وہ سارے سوار، اونٹوں اور گھوڑوں پر اور تیغ و تفنگ سے مسلح۔ ان کا سردار بریدہ اسلمی تھا۔ نکلے وہ بھی 100 سرخ اونٹوں کے انعام کی غرض سے قریش کے لیے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ لانے کے لالچ میں، مگر ان کے نصیب میں اس انعام سے کہیں بڑھ کے رقم درج تھی۔ قافلے کا سردار اپنا گھوڑا دل کی چال میں چلتا مستانہ وار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلامتی کی دعا کے بعد پوچھا، تم کون ہو؟ سردار بولا، میں بریدہ ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ زیبا پہ مسکراہٹ سجی اور سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف رخ کر کے بولے، اے ابو بکر، ہمارا کام ٹھنڈا اور درست ہوا۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کس قبیلے سے ہو؟ جواب ملا، قبیلہ اسلم سے ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم سلامت رہے۔ پھر پوچھا، قبیلہ اسلم کی کس شاخ سے؟ بریدہ بولا، بنی سہم سے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، تیرا حصہ نکل آیا۔ بریدہ پوچھنے لگا، آپ کون ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، محمد بن عبداللہ، اللہ کا رسول۔ پتہ نہیں پھر بریدہ کا 100 سرخ اونٹوں کے حصول کا سارا لالچ کب کافور ہوا۔ گھوڑے سے اتر کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے کجاوے کی کنی تھام کے ایک غلام کی طرح آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھا۔ وہی ہاتھ اپنے سینے پہ عقیدت سے دھرا اور بولا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوش آمدید کہتا ہوں، اقرار کرتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس کے اسلام لاتے ہی اس کا پورا لشکر بھی سردار کا ہم نوا ہو گیا۔ 70 کے 70 مسلح اس کے سپاہی جو تلواریں سونت کے جسے پکڑنے نکلے تھے، آنے واحد میں انہی کے محافظ ہو گئے۔ عجیب کرشمہ ہوا، آنے واحد میں دلوں کا زنگ اترا، اوپر دمکتی چمکتی کلئی ہو گئی۔ ان کے چہرے نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک شعاع پلک سے خیر و فلاح بانٹنے والے مہتاب ہو گئے۔ اندر کی ساری کیمسٹری بدل گئی، سوچ کا رخ ہی اور ہو گیا۔ سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، آقا، مدینہ داخل ہوتے سمے
آپ کے آگے ایک جھنڈا ہونا چاہیے۔ پھر خود ہی کچھ سوچ کے سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی قوم کی سرداری والی پہچان اپنے سر پہ بندھی اجلی سفید پگڑی اتاری اور اپنے ہی لمبے نیزے کی اوپر والی کنی پر اسے جھنڈے کی طرح باندھا، اور ایک غلام کی طرح اپنا گھوڑا چھوڑ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی قصوہ کے آگے آگے چلنے لگا۔ کافی راستہ وہ اپنی سپاہ کو لیے محافظ دستہ بنا چلتا رہا۔ دور سے جب قبا کی بستی کی کھجوروں کے نشان دکھنا شروع ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس غلام کو اپنی بستی میں جانے کا اذن دیا۔ تھوڑا اور چلے تھے کہ سامنے سے ایک تجارتی اونٹوں کا لدا قافلہ آتا نظر آیا۔ رہ گزار کی دھول اڑی، قریب قافلہ پہنچا تو وہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدیمی غلام آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب ترین زوجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھتیجے زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ تھا، جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی اسما کے ہونے والے خاوند تھے۔ اسی قافلے کے ساتھ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی تجارتی اونٹ تھے۔ وہ شام سے تجارتی مال لیے آ رہے تھے۔ ان کے اونٹوں کے کجاوے روم کی خوشبوؤں اور قسطنطنیہ کے پارچہ جات سے لدے تھے۔ ان کے لیے بیچ صحرا میں دن چڑھے ساری عیدوں کا ماہ کامل نکل آیا۔ محبت اور عقیدت سے انہوں نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سواگت کیا۔ ریت کے ٹیلوں پہ سائبان تان دیے، روم سے لائے امبرین عطریات اور شام اور قسطنطنیہ کے شاندار چمکتے براق کپڑے پیش کیے، دسترخوان بچھایا اور شاندار ضیافت کی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے پچھلے 15 دنوں کے ریگزاروں میں گرمی کے سفر میں پہنے لبادے شکستہ اور میلے ہو چکے تھے۔ خدا کو تو اپنے محبوب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سجا سنوار کے نئی منزل پہ لے کے جانا تھا۔ خدا کا کیا کوئی کام اتفاقی نہیں ہوتا۔ وہ خدا کیا ہوا جو کچھ کرنے کے لیے کسی اتفاقیہ واقعے کا انتظار کرے۔ خدا تو ہر اتفاقیہ سمجھے گئے واقعہ کو جنم دیتا ہے۔ کن فیکون، اسے صرف یہ کہنا پڑتا ہے ہو جا، اور جسے حکم ملتا ہے وہ تعمیل کرتا ہے۔ کس کی مجال ہے زمین اور آسمان پہ اور ان کے بیچ جو اس کے حکم کی تعمیل نہ کرے؟ خوشی سے یا ناخوشی سے ہر مخلوق اس کی تابع ہے۔ وہ پہاڑ ہو، بیابان ہو، جنگل ہو، صحرا ہو، سمندر ہو، دریا ہو یا ندی نالا ہو، ہوا ہو، بادل ہو یا بارش ہو، کوئی زیرو ہو، کوئی بھی شے ہو، ہر چیز اس کے ہی ارادے سے بندھی ہے۔ بس ایک انسان کو اتنی ڈھیل اس نے دی ہوئی ہے کہ ہم مغالطے پال سکتے ہیں۔ ان مغالطوں کے ساتھ ہمیں بھی پالتا وہ خود ہی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی راستے کا سارا غبار دھو کے اجلے براق نئے کپڑے پہنے قبا کی دہلیز اور مدینہ کے قلب کی طرف بڑھ رہے تھے، جو اس وقت کے تمام مسلمانوں کا دل بن کے اپنی دھڑکن کے ساتھ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار کا منتظر تھا۔ دن آدھے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ قبا کی بستی کے منتظر دیداور اس دن بھی تھک کے مایوس ہوئے کھجوروں پہ صبح کے لٹکے لٹکے اتر چکے تھے۔ اونچے ٹیلوں پہ انتظار میں کھڑے پروانوں کے پیر جل گئے تھے۔ چھتوں پہ متلاشی آنکھیں لیے ریگزار کے ذرے ذرے پہ نگاہ رکھنے والے بھی سیڑھیاں اتر گئے تھے کہ ایک اونچے گھر کی چھت پہ چڑھے اپنا کوئی کام کرتے ایک بوڑھے یہودی کی صحرا میں آتی 2 سفید اونٹنیوں پہ نظر پڑی۔
جن پہ دھوپ سے بھی اجلے سفید ملبوسات میں ملبوس چاند آ رہے تھے۔ یہودی تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یوں پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو۔ وہ یہودی اپنی چھت سے انتظار میں تھکے مضطرب پروانوں کو باغوں کی چھاؤں میں منہ لٹکائے مایوس بیٹھے لوگوں کی طرف جھک کے بولا، قائلہ کے بچوں، تمہارا مبارک وقت آ گیا، وہ آ گیا۔ قبا کے پروانے اس آواز پہ اپنے پیروں سے نہیں پروں سے اڑتے جیسے گئے۔ ہر طرف شور اٹھ گیا، بھاگم دوڑ مچ گئی، بےتابی اور شوق دیدار دیدنی تھا۔ دوڑے گئے، دوڑتے دوڑتے کئی گرے، ایک دوسرے کو آوازیں دے دے کے بلاتے مسکراتے، دل کی کلیوں کے پھول بناتے، روحوں کو مہکاتے وہ قبا کی کنی پہ آ گئے۔ سامنے 2 سفید اونٹنیوں سے 2 دوست اتر رہے تھے۔ دیکھنے والے مشتاق دیدہ ور پلکیں بچھائے، عقیدت اور احترام کی ہر حد سے آگے ہوئے، دھڑکتے دلوں کی سنگت پہ خوش آمدی کی سرمستی میں دیوانہ وار ہاتھ اٹھائے پکار رہے تھے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اہلاً و سہلاً یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اونٹنی سے اتر کے ایک پتھر کی چٹان پہ بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احترام میں پہلو میں کھڑے تھے۔ عمر میں تھوڑا ہی دونوں میں فرق تھا۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی 2.5 سال عمر میں چھوٹے تھے۔ انہیں کھڑا دیکھ کے دید کے متوالے شیدائی انہیں رسول اللہ سمجھے اور ادب سے انہی کو تہنیت اور سلام پیش کرنے لگے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھٹ اپنے سر پہ بندھی اجلی پگڑی اتاری اور ایک غلام کی طرح کھلے ہاتھوں میں پھیلا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پہ سائبان کر دیا کہ کوئی مغالطے میں نہ رہے، کون خادم، کون مخدوم، کون غلام ہے، کون آقا۔ قبا کی بستی میں بنی عمر بن عوف کے لوگوں نے خوشی میں ہلہلا کیا، نعرے لگائے، گھر گھر سے ہر کوئی نکل پڑا، بوڑھے جوان، بچے بچیاں اور عورتیں، وہ سارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھے بغیر ان کی غلامی میں بندھے تھے۔ اس وقت آسمان سے وحی اتری، بے شک اللہ آپ کا محافظ ہے، اور جبرائیل علیہ السلام اور صالح مومنین بھی، اور فرشتے آپ کے مددگار۔ یہ 12 ربیع الاول پہلی ہجری 2 ستمبر 622 عیسوی بروز سوموار کی بات۔ مہاجرین مکہ سے آئے لوگوں میں سے سب سے آگے دوڑتے آئے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدم بوسی کو حاضر ہوئے۔ 3 دن بعد 24 سالہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کے پاس رکھوائی ان کے دشمنوں کی امانتیں واپس کر کے وہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے ساتھ ٹھہرے۔ قبا کی بستی کا سردار کلثوم بن ہدم اپنے قبیلے عمر بن عوف کی جانب سے دوڑتا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ادب سے پیش ہوا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، اگر اجازت ہو تو تمہارے درخت کے سائے میں ذرا بیٹھ جاؤں؟ وہ ہاتھ جوڑ کے بولا، آقا غلام کا گھر بھی حاضر ہے، چلیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کو زحمت ہوگی۔ وہ گڑ گڑائے، آقا میرے گھر میں ایک حجرہ خالی ہے، آپ ہی کے لیے خالی کیا ہوا ہے، چلیے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر ایک شرط پہ مانے کہ صرف قیام ہوگا، کھانا پینا میرا اپنا۔ وہاں
ہر پروانہ بضد تھا کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف چلے۔ سعد بن خیثمہ بھی پہنچ گئے۔ وہیں قریب میں ان کا کھلا گھر تھا بھی سارے کا سارا خالی۔ وہ غیر شادی شدہ نوجوان تھے۔ ان کے گھر کو کنواروں کا گھر کہا جاتا تھا۔ وہ اصرار کریں آقا ادھر آسانی ہی آسانی ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سردار کلثوم بن ہضم کے ہاں جانے کی حامی بھر چکے تھے، ادھر ہی گئے۔ رات کو وہیں قیام کرتے، دن کو لوگوں سے ملنے جلنے اور پیغام حق پھیلانے کے لیے کنواروں کے گھر سعد بن خیثمہ کے ہاں آ جاتے۔ 3 دن آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قباء میں قیام کیا، پھر 3 کلومیٹر دور مدینہ شہر کی طرف روانہ ہوئے۔ قباء سے جانے سے پہلے وہاں ایک مسجد کی بنیاد ڈال دی، جسے مسجد تقویٰ کا نام دیا گیا۔ اسی مسجد کے لیے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، جو شخص گھر سے پاک ہو کے نکلا اور اس مسجد میں داخل ہو کے 2 رکعت نماز پڑھی، اسے عمرہ یعنی حج اصغر کا اجر ملے گا۔ اس مسجد کی توسیع سلطنت عثمانیہ کے تاجدار سلطان محمود غازی خان نے 1831 عیسوی میں کی اور تعمیر نو کا قطع لگایا۔ شاہ فیصل شہید نے 1970 عیسوی میں اسے از سر نو 6 میٹر اونچے چبوترے پہ تعمیر کی۔ 1988 عیسوی میں پھر اس کی توسیع ہوئی۔ اس کی چھت پہ 58 چھوٹے بڑے گنبد ہیں۔ ان گنبدوں کی تعداد کم و بیش اتنی ہی ہے جتنے مہاجرین مکہ سے ادھر آئے تھے۔ قباء کی بستی جو قباء نام کے ایک کنویں کے کنارے کبھی بنی تھی، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدینہ آمد کی مبارک دہلیز بنی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی منزل اب 3 کلومیٹر دور مدینہ طیبہ تھی۔ جمعے کا دن تھا جب وہ سفر شروع ہوا۔ قصوہ کی پیٹھ پہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ ماہ کامل اور چاند اکمل کی مجسم چاندنی اور آسمان کے خورشید کی ہر سنہری کرن نقرئی تاروں سے بنے عروسی ہار میں راہ میں منتظر دیدہ ور پروانوں کی دیدنی ترسی نگاہوں کے موتی پروئے مسکرا رہی تھی۔ اس دن کی دھوپ میں بھی چاندنی کی جھلک تھی۔ چند روز پہلے جن کے گھر کے باہر مکہ کے بدخواہ دشمن تلواریں نیزے بھالے پکڑے کائنات کا چاند گرانے کا مذموم ارادہ کیے گھات لگا کے بیٹھے تھے، اب ان کے استقبال کے لیے مدینہ کے بنو نجار قبیلے کے جیدار متوالے ننگی تلواروں کو ہاتھ میں اٹھائے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت اور آبرو مندی کے لیے گارڈ آف آنر کا دستہ بنے منتظر تھے۔ راہ میں وادی رانونا میں بنو سالم بن عوف کی بستی آئی۔ وقت دوپہر ڈھلنے لگا تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہیں نماز جمعہ پڑھائی۔ 100 سے زیادہ پروانوں نے پہلی بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں جمعہ پڑھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختصر خطبہ دیا۔ اے لوگو، اپنی آنے والی زندگی کو سوچو، اسی کو سجانے میں مشغول رہو۔ معلوم رہے کہ مرنے کے بعد پھر زندہ ہونا، خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونا، جہاں ہر کوئی عالم مدہوشی میں اپنے بکریوں کے ریوڑ کو چرواہے کے بغیر چھوڑ کے پہنچے گا۔ اس سمے وہ بغیر کسی ترجمان کے ہم کلام ہوگا اور پوچھے گا، بولو تمہارے پاس میرا رسول نہیں آیا جس نے تمہیں میرے احکام بتائے؟ کیا میں نے تجھے مال دے کر اپنا فضل نہ کیا تھا؟ پھر کیا توشہ تم نے آگے بھیجا؟ دیکھنے والا شخص دائیں بائیں اور پیچھے نظر کرے گا مگر کچھ نہ پائے گا۔ آگے نظر پڑے گی تو جہنم ہوگی۔ پس اے لوگو،
جہنم سے بچو، اگرچہ ایک کھجور کے ٹکڑے کے ساتھ ہی سے۔ جس کو وہ بھی میسر نہ ہو وہ خوش کلام ہو، مسکرا کے بات کرے، احسن طریقے سے سائل کو جواب دے، اس کا اجر 10 نیکیوں سے لے کر 700 اور اس سے بھی زیادہ ہے۔ تم پہ، خدا کے رسول پر سلامتی، خدا کی رحمت اور برکت ہو۔ جس مقام پہ یہ پہلا جمعے کا خطبہ پڑھا گیا، آج اسی جگہ پہ مسجد جمعہ ہے۔ یہ قباء سے آدھے کلومیٹر کے فاصلے پہ، اور منزل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب 2.5 کلومیٹر دور تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پروانے راہ کے دونوں طرف کھڑی کھجور درختوں پہ لدی میٹھی کھجوروں سے بھی میٹھی نگاہوں سے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھ دیکھ کے اپنی روحوں میں مٹھاس بھر رہے تھے۔ کھجور پیڑوں کی شاخیں آج عجب مستانہ سرخوشی اور سرمستی میں اپنے کھلے ہاتھوں کی انگلیاں چیرے دید میں محو خوشی میں سرسرا رہی تھی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بدخواہ بدلحاظ مکہ کے دشمن دور رہ گئے تھے۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے پروانے لے آئے تھے۔ اس دن ایک اصول اور طے ہو رہا تھا۔ پروانوں میں جنون سرفروشی ہو اگر، مٹنے، جلنے اور عشق میں فنا ہونے کی توفیق مل جائے تو معدوم، خستہ حال، کٹے پروں والے پروانوں کی محفل میں بھی شمع کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ورود ہو جاتا ہے۔ شمع کامل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروانوں کی تکمیل کرنے خود پہنچتی ہے۔ کسی کو شک ہو تو پروانے کے پر پہن کر، لگن اور عشق دریا میں کود کر، ماہ کامل کے نور بے کراں کے بحر بے کنار میں ایک بار ڈوبے، تڑپے، اپنے موم جسم آنکھ پتلی کی درز اندر ایک محبت کا سیپ پالے، جس میں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے اچھل کے نکلا ہوا کوئی آنسو ہو، اسے پالتا جائے۔ پھر کبھی کسی محبت سے لبریز جان کھونے کے لمحے میں وہ ایک بیش بہا انمول بریاب موتی ایک آنسو بہا کے دیکھ لے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری مل ہی جائے گی۔ وہ خوش بخت غلامی جس پہ بادشاہی رشک کرتی ہے، وہ خوش ادا بے میل بانکپن، خوش آہنگ پاکیزہ شان کلندری مل ہی جائے گی۔ وہی منظر تھا۔ شمع رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پروانوں کے دیس پہنچنے والی تھی۔ پروانے راستوں میں دید کی ترستی آنکھیں لیے لٹک رہے تھے۔